اگر ہندوستان پلس گروتھ دکھا رہا ہے، چائنا دکھا رہا ہے، تو آخر ہم بھی اسی مٹی کے بنے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو گروتھ مائنس ہو جائے گی اور ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. ہم ابھی جو ڈاکو کہہ کے ہم نے گزار لیا 1.5 سال، اب 3 سال ہم کورونا وائرس میں گزار لیں گے. یہ قابل قبول نہیں ہے. دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی. ہمارے پاکستان کی جو پریڈکشنز کی جا رہی ہیں آنے والے سال میں، جتنے عالمی ادارے کہہ رہے ہیں ہم اور گراوٹ کا شکار ہوں گے. اور اس حوالے سے اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں آئی ایم ایف سے زیادہ اس وقت جسے کہتے ہیں ان ہیومن، غیر انسانی فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم ان ملکوں کو کورونا کی وجہ سے ریلیف دے رہے ہیں. یہ 25 ملکوں کی لسٹ میں لے کے آتا ہوں، یہ کورونا کے آخری 50 ملکوں میں آتے ہیں جہاں بھی شروع جہاں بھی 4 5 3 2 کیسز ہیں. افغانستان، بینن، بورکینا فاسو، سینٹرل افریقن ریپبلک، چاڈ، کوموروس، کانگو، گیمبیا، گیانا بساؤ، ہیٹی، لائبیریا، مڈاگاسکر، ملاوی، مالی، موزمبیق، نیپال، نائجر، روانڈا، سریلون، سالمون، تاجکستان، ٹوکو، یمن، ٹومی، سائپی. یہ 25 ملک میں نے منٹ میں گر دیے پہلے. ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر 10 کی فگر میں بھی کورونا کا کوئی پیشنٹ پہنچا ہو. جہاں کورونا ہے وہاں آپ کچھ نہیں کر رہے، پر کورونا میں پاکستان آتا ہے، پاکستان میں ایران آتا ہے. ہاں ایران کو نہیں، ایران کی کوئی ریلیکس نہیں ہو رہی اس کے. اچھا ٹرکی آتا ہے اور اس طرح کے ملک کچھ آتے ہیں، نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ شاہد حسن صدیقی صاحب موجود ہیں لائن پر. ان سے پوچھتے ہیں، اکانومی کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں اور خاص طور پہ شروع دن سے کئی حل انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بھی پیش کیے. اب شاہد صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، جو عالمی ادارے پریڈکشنز کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، ہمارے پاس بچت کا راستہ کیا ہے؟ اس صورتحال کے اندر ہم کس طریقے سے اپنے دوبارہ کو پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بچت کا راستہ ہمارے لیے کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس پہ اس کو اٹھانے کی سکت نہ ہو. بے شک. دوسری بات یہ کہ اگر اسی کورونا وائرس کے بعد چین اور بھارت کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہا گیا آئی ایم ایف نے کہ ان کی گروتھ جو ہے وہ مثبت رہے گی اور خاصی زیادہ رہے گی اور عالمی اوسط سے زیادہ رہے گی. سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں مائنس میں جا رہے ہیں؟ تو میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو کورونا وائرس کی آڑ میں حکومت نے یہ سوچ لیا ہے کہ جتنی ناکامیاں ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہیں ان کو آپ کورونا وائرس کے کھاتے میں ڈال دیں اور یہ 3 سال اسی میں گزار دیں گے کہ دیکھیے جناب یہ تو تباہی آ گئی تھی. دوسری بات جو افسوسناک اور شرمناک ہے کہ جو اقتصادی پیکج دیے گئے ہیں اس میں وڈیرا شاہی کلچر بالکل واضح ہے، اس میں طاقتور طبقوں کو نوازا گیا ہے، غلط کاریوں میں ملوث لوگوں کو نوازا گیا ہے. چوروں کو آپ نوازتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر ایک مثال میں دے دوں اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں شرم آتی ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ تماشا کیا ہے کہ میرے 23 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے. اگر کنسٹرکشن کرنی تھی تو 2 کمروں کے آپ اسکول بنا دیں. جب پاکستان بنا تھا آپ کو یاد ہوگا چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریاں ہوا کرتی تھی، وہاں پر 1-2 ڈاکٹر، تو آپ 2-2 3-3 کمروں کی ڈسپینسریاں بنا دیں. مکانات آپ کو جم کرنے کی کیا ضرورت تھی اور وہ بھی 4-5 کنسیشن دے کر. دوسرا ظلم جو ہوا ہے عوام کے ساتھ، 105 ارب روپیہ انہوں نے کھینچا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں، اور قانون توڑ کے کھینچا ہے. ہوا یہ کہ شرح سود انہوں نے کم کی اسٹیٹ بینک نے. اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ کہ میں آپ کو فیگر دے رہا ہوں، 51,000 بورور اکاؤنٹس، 51,000 تمام بینکوں کے انہوں نے 7,000 ارب کے قرضے لیے ہیں، 7,000 بلین کے قرضے لیے ہیں، جو کہ کل قرضوں کا بینکوں کے 85% ہیں. ان حرکتوں کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں میں آفیشیل فیگر آپ کو دے رہا ہوں، 2002 میں آپ چلے جائیے تو جو ڈومیسٹک سیونگز تھیں تو قائد اعظم کہتے تھے بچتیں کرو، وہ ہماری 18% تھی. بینکوں کو پرائیویٹائز کر دیا، غیر ملکیوں کو دے دیا، آج وہ 4.6% پر آ گئی. 5,500 ارب روپیہ بچتوں میں آپ کم کر رہے ہیں 2002 کے مقابلے میں. دنیا کے مقابلے میں تو بہت کم ہے. تو اس طرح سے آپ نے ملک کو مقروض کیا، بچتوں کی حوصلہ شکنی کی، چوروں کو نوازا. تو یہ اقتصادی پیکج ہے. اس سے آپ اس کا مقابلہ کرنے چلے ہیں. اس کی آڑ میں طاقتور طبقوں کو مراد دینا، کورونا کے کھاتے میں ڈالنا ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اگر ہندوستان پلس گروتھ دکھا رہا ہے، چائنا دکھا رہا ہے، تو آخر ہم بھی اسی مٹی کے بنے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو گروتھ مائنس ہو جائے گی اور ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. ہم ابھی جو ڈاکو کہہ کے ہم نے گزار لیا 1.5 سال، اب 3 سال ہم کورونا وائرس میں گزار لیں گے. یہ قابل قبول نہیں ہے. اتنی کمال کی بات ہے کہ جن سے پیسہ سود پہ دیا قرضہ ان سے پیسہ لیں گے اور جن کو دینا ہے کھاتے داروں کو ان کو نہیں دیں گے. اور وہ انہوں نے صحیح بات کی کہ پیچھے تو 144 ارب کا پیکٹ ہے، 1200 ارب کا پیکٹ ہے، اور خان صاحب بولے جا رہے ہیں
جو ان کو کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نہ رضا باکر کو پتا ہے پاکستان کا، نہ حفیظ شیخ کو پتا ہے. بریف کیس والے لوگ ہیں، 10 دفعہ سے کہہ چکا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جب پاکستان آتے تھے اپنا سینیٹائزر ساتھ لاتے تھے، اپنا وہ پانی ساتھ لاتے تھے، اپنی ناک پر رومال رکھ کے چلتے تھے، اور پاکستان کے بارے میں گالیاں دے کے اس 22 کروڑ لوگوں کی تذلیل کر کے، اس 22 کروڑ لوگوں کے عوام کو برا بلا کہہ کے واپس چلے جاتے تھے. اور میں جب وہاں جاتا تھا، اب پاکستان جاتے ہیں 20 سال بعد جاتے ہیں، او بھائی تم بیٹھے رہو. خان صاحب نے ان ساروں کو اٹھا کے پاکستان کے سر پہ کھڑا کر. چلے اللہ تعالیٰ خیر کرے جی. کیونکہ جب بھی میں مسجد کی بات کہتا ہوں تو لوگوں کو کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ الجھن سی ہونے لگتی ہے. وہ جو اکبر نے کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، کہ ہم اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ جی مسجد یا ریلیجس انسٹیٹیوشن کوئی بھی ہو، وہ ہماری اس سوسائٹی کا ایسنس ہے، مرکز ہے، وہ سرچشمہ فکر ہے، سرچشمہ ہدایت ہے. اب آپ نے کہا کہ 33,000 سینٹر چاہیے. آپ یو ول بی امیزڈ ٹو نو سر کہ صرف لاہور میں 22,000 مساجد ہیں. سبحان اللہ. اب یہ جو مسجدیں ہیں، یہ 1.25 کروڑ کی آبادی جس کو آپ کہہ لیں کہ کتنے گھر بنا لیں اس کو 6 کے حساب سے تقسیم کر کے، تو یہ مساجد جو ہیں جہاں پر لاؤڈ سپیکر بھی لگا ہوا ہے، جہاں پر مؤذن بھی موجود ہے، اور جہاں پر ایک خوبصورت گفتگو کرنے والے امام صاحب بھی موجود ہیں، مسجد کی کمیٹی کے افراد بھی موجود ہیں، اور یہاں پر بھی آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو، ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ کو، آپ کے دانشوروں کو لے کر آ سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ 4-5 محلوں میں اگر وہ افیکٹو ہو وہاں کی مسجد کمیٹی، تو کیا ممکن ہے کہ کسی شخص کو 2 ڈبے مل جائیں گے راشن کے ایک کی بجائے، یا جو غیر مستحق ہے وہ لے جائے گا؟ لیکن ایک بہت بڑی تعداد اس سفید پوش طبقے کی ہے جو ہچکچاتا ہے. جو دکاندار تھا، جس کا چھوٹا موٹا بزنس تھا، وہ 3 مہینے سے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، 2 مہینے سے وہ کسی کے سامنے سوال نہیں کر سکتا. کیا کہ ان کو قرض حسنہ کی فیسلٹی مل جائے کہ وہ 2 مہینے 3 مہینے گزار کے آسان شرائط پر بلا سود جو ہے وہ اپنا قرضہ واپس کرے؟ ایسا کوئی پروگرام الخدمت نے بنایا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچا جائے، لوگ آپ سے رابطہ کریں اور یہ مشکل وقت اپنا کسی نہ کسی طریقے سے گزار پائیں؟ یہ 2 لیول پہ ہونے والی چیز ہے. یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. جو تو چھوٹے موٹے قرضے ہیں جس میں 30, 40, 50 ہزار کا، تو وہ ہمارے ہاں بھی یہ سسٹم موجود ہے، اور ڈاکٹر صاحب تو اس کو بڑے پیمانے پہ پورے ملک میں کر رہے ہیں کہ ویسے تو یہ قرضے دیے جاتے ہیں اصلاً کاروبار کے نقطہ نظر سے، لیکن اس کو ریلیکس کر کے کچھ عرصے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ کیا جائے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ گزارش بھی کی ہے، پچھلے دنوں پبلکلی بھی کہا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ حکومت نے جو سہولت دی ہے چھوٹے کاروباروں کے لیے، وہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے، باقی چیزوں کے لیے بینک سے قرضہ لے، لیکن انہوں نے ذرا ساتھ شرط رکھی ہے 4-5% انٹرسٹ کی. جی. تو ہم مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اس بات کے لیے قائل کر سکیں کہ دیکھیں امریکہ نے، اٹلی نے، فرانس نے، بے شمار ملکوں نے انٹرسٹ ریٹ کو 0 کر دیا. تو پاکستان تو اسلامی مملکت ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور ہم سارے اس سوسائٹی کو ویسے ہی انٹرسٹ فری سوسائٹی سینس میں بنانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک موقع ہے جس میں حکومت آگے بڑھ کر یہ اقدام کرے اور ایسے لوگوں کے لیے اس کی سہولت کرے. اچھا، چھوٹے ایک بندے کے لیے جس کا اپنا گھر میں چھوٹا کاروبار ہے، وہ تو 40-50 ہزار سے چل جائے گا، لیکن جس کے پاس 10, 15, 20 ملازمین ہیں، جس کا ایک چھوٹا موٹا اسکول ہے، جس کا کوئی ہسپتال ہے، تو ان کے لیے تو ظاہر ہے 25-50 ہزار سے کام نہیں چلے گا. تو اس میں پھر اسٹیٹ کے اداروں کو آگے بڑھ کر یہ کام کرنا چاہیے، اور ہم سب کو بھی اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آواز ان تک پہنچا سکیں، اور اللہ کرے کہ یہ کام ہو جائے تو مجھے امید ہے بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا، پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں سوال دونوں صاحبان سے پوچھوں گا کہ اس وقت آپ دونوں تنظیموں کو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپیل کریں لوگوں سے کہ آپ کو اس وقت فوری طور پر ضرورت کن چیزوں کی ہے. فنڈز تو اپنی جگہ پہ، اگر کوئی لوگ ڈونیٹ کرنا چاہیں میڈیکل آلات کے اندر بھی، یا راشن کے اندر، یا باقی جیسے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے کہا کہ قرض حسنہ والی اسکیم ہے کہ جس میں جو سفید پوش طبقے کی امداد ہو سکے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے ڈاکٹر صاحب سے شروع کرتے ہیں، پھر دوسرا میرے ساتھ ایک بھی ہے کہ اگر آپ یہ دونوں حضرات جو ہیں، اگر آپ کی تنظیمیں مل کے ایک ایسا کو بہت بڑے میڈیا لیول کی چیز جو ہے
وہ جیسے روز گورنمنٹ سے ہوتی ہے کہ جس میں پورے کا پورا پلان جو ہے ایک پورے بلو پرنٹ کے ساتھ بنا کے رکھا جا سکے. ظاہر بات ہے فگر تو اب تو ہر وقت موجود ہیں, تو اگر کوئی ٹائم دیں تو تاکہ ہم لوگ اکٹھا کریں, ہم ایک بہت بڑے اس طرح کے ایونٹ کو جو کہ پبلکلی دنیا کو پتہ چلے کہ کیسے کیا جاتا ہے, کیونکہ آلٹرنیٹو کوئی دینے کو تیار نہیں اس وقت.